Süleyman. ارمانوں کو پانی پھیر دیا گیا، کبھی غزہ میں، کبھی فلسطین میں، کبھی کسی اور ملک میں۔ یہ معصوم بچے اسی ماہ رمضان میں افتخار کے لئے ترستے ہیں، کبھی مما کہتے ہیں، کبھی بابا کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی چاچا کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی بھائی بہنوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم بھی افطار کرتے ہیں۔ دنیا کے مسلمانوں، اگر واقعی مسلمان ہو، ذرا درد کہاں ہے؟ زمین قتلت، قرآن کہہ رہا ہے ان مظلوم بچوں سے کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا اگر یہ معصوم بچے شہید کر دیے گئے، ان کی کیا خطا تھی؟ ان کا کیا جرم تھا؟ کیا اسرائیل کے سامنے مسلمان ہونا جرم ہے؟ کیا امریکہ کے سامنے مسلمان ہونا جرم ہے؟ کیا خطا تھی ان کی؟ اسرائیل نے ہمارے ماں بہنوں کو فلسطین میں عزت پر ہاتھ ڈالا، ناموس کو پامال کیا، غزہ کو کھنڈرات سے لے کر قبرستان سے لے کر ریگستان میں تبدیل کر دیا۔ کائنات کا رسول جس سے نہ صرف مسلمان مانتے ہیں، غیر مسلمان بھی پروفٹ کو مانتے ہیں، غیر مسلمانوں کا مسلمانوں سے زیادہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے۔ وہ خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو، بالخصوص کسی مسلمان کو، اگر دوسرے مسلمان کا درد سمجھ نہیں آیا، دوسرے مسلمان کے دکھ میں اس کو وہ اپنا دکھ نظر نہیں آیا، تو کائنات کا رسول فرماتا ہے فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مسلمان مجھ سے نہیں ہے، وہ خود کو مسلم، خود کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اسرائیل کو کیا لگتا ہے؟ اسرائیل کوئی طاقت پرستی ہے؟ اسرائیل کوئی سپر پاور ہے؟ نہیں، کبھی نہیں میرے عزیزوں۔ آج میں تمہارے سامنے یہ کہہ کر پوری دنیا کے کانوں میں آواز ڈالنا چاہتا ہوں کہ سید مقامت سید حسن رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مکڑی کے جالے سے بھی اسرائیل کمزور ہے۔ ہم جانے والی تجھے کون کہتا ہے امریکہ طاقتور ملک ہے؟ وہ ظالم ہے، وہ پلید ہے، وہ نجاست کا ایک ڈھیر ہے، سب سے کمزور ہے۔ اسرائیل سے کتابیں 2 تاریخیں کے وقت پلٹ کے پیچھے جاؤ۔ ہم نے نمرود کو دیکھا، ہم نے فرعون کو دیکھا، جو اپنے دور میں اتنے طاقتور تھے، خود کو چالاک سمجھ رہے تھے، خود کو سپر پاور سمجھ رہے تھے۔ نمرود کے سامنے جب اللہ کا نمائندہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، نمرود نے جب دیکھا ابراہیم حق پرست ہے، ابراہیم حق بولنے سے گریز نہیں کرتے ہیں، ابراہیم حق بولنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ابراہیم حق کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں۔ نمرود نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا، کبھی ابراہیم کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی، کبھی ابراہیم کے قرآن نے کہا، وہ ان کے چاچا نے، کسی نے کہا وہ ان کے باپ نے آزر، اس کو جال میں لے لیا۔
کہا ابراہیم سے کہہ دو ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولے، اگر اس نے میری بتوں کے خلاف بولا میری بادشاہ کو خطرہ ہے، میری سلطنت کو خطرہ ہے۔ ابراہیم نے کسی کی نہیں سنی کہ تو اللہ کی سنی، مانی تو اللہ کی مانی۔ کہا نمرود تجھ سے میں نہیں ڈرتا۔ جب مجبور کیا ابراہیم کو، ابراہیم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چلے پتلے کر۔ توجہ کرنا میرے عزیزوں، میں حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ اسرائیل کی حقیقت کیا ہے، امریکہ کی حقیقت کیا ہے؟ واللہ اسرائیل کا نام سے زبان گندی ہو جاتی ہے، اتنا گندا اسرائیل اور امریکہ۔ اسرائیل جوتے کے نوک پر رکھتے ہم تمہیں مردہ باد مردہ باد اسرائیل مردہ باد مردہ باد مردہ باد امریکہ مردہ باد دونوں سلیم امریکہ اور اسرائیل۔ اسرائیل کا جو شور ہے غدار ہے غدار ہے، امریکہ کا جو شور ہے غدار ہے غدار ہے۔ سارے سن لے، ابراہیم کو مجبور کیا تھا، کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے بتوں کو لے کے بیچ رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے مانتا ہوں اتنی۔ ابراہیم نے بتوں کو لیا، گلیوں میں چلے، پوچھوں میں پوچھے، ابراہیم کے ہاتھ میں بت تھے، آواز دی، اے بے غیرت لوگوں، اے بے غیرت لوگوں آ جاؤ، نمرود کے ظلم سے اپنی حق کی آواز دبانے والوں آ جاؤ۔ آج ابراہیم نے وہ خدا لائے ہیں جو خود نہ کچھ کر سکتے ہیں، تمہارے لیے کیا کریں گے، آ جاؤ لے لو۔ یعنی ابراہیم ان کو بیدار کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو تم جس راہ پہ ہو، تم ظلم کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے حق نہیں بول پا رہے ہو، ڈر رہے ہو، لذا میں تمہاری گردنوں میں جو کھوٹ کا سایہ ہے میں اس سائے کو ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب نمرود کی کچلے چلی، نمرود نے پالیسی چلائی، نمرود نے سیاست بنائی۔ کون سی سیاست آج اپنائی جا رہی ہے؟ آج جو ہم کہہ رہے ہیں نا فلانی مسلمان ملک پر، فلانی مسلمان شہر پر، فلانی مسلمان ڈسٹرکٹ پر اسرائیلی سیاست اپنائی جا رہی ہے، نہیں